کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ آپ سب کو جیسے معلوم ہوگا کہ جب بھی ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا جب سفر یہ والا ختم ہوگا اور دوسرا سفر شروع ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں قبر میں ہم سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک ہمیں دکھائی جائے گی، یعنی آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی تصویر مبارک ہمیں دکھائی جائے گی۔ اور تو میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ہم اس کو ذرا تازہ کر لیں، ہم ہر روز اس کو سنیں سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ذہن نشین رہے، ہمارے بچوں کے، ہمارے اپنے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا شروع میں ہی کہ ہم سب نے اس مہینے میں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دفعہ درود پاک کا ہدیہ آپ کے لیے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی دن تو ہیں، ویسے ہر روز ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانے میں دیکھنے میں درمیانہ تھا، نہایت مناسب، مگر یہ معجزہ تھا کہ جب چند آدمیوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچے نظر آتے۔ سر مبارک جو تھا وہ آپ کا خوبصورت تھا، یعنی عقل کا پیکر تھا۔ بدن مبارک گٹھا ہوا تھا، سجاوٹ کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی، اور اس میں کچھ بال جو تھے وہ سفید بھی تھے آخر میں، اور پیشانی جو تھی آپ کی کشادہ تھی۔ بھویں مبارک جو تھیں وہ درمیانی تھی، گنجان تھی اور باریک تھی، اور ان کے درمیان میں ایک باریک رگ ابھرتی تھی جو غصے کے وقت ابھرتی ہے اور بھڑکتی ہے۔ آنکھیں مبارک بڑی تھیں، یعنی موتی چور کی طرح، جس کے سرخ ڈورے اور جمال کے ساتھ جلال بھی تھا، اور اندر والی جو پتلی تھی وہ سیاہ تھی، رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ مبارک رخسار نرم سرخی مائل تھے، مقدس ناک بلند تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بدنما معلوم ہوتی۔ دانت مبارک نہایت مناسب کشادہ تھے، اور دانت مبارک آپ کے باریک تھے، چمکدار تھے۔ سامنے کے دانت ایک دوسرے سے تھوڑے سے جیسے درمیان میں گیپ ہوتا ہے، اس طرح کے 2 دانتوں کے درمیان تھا۔ چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی زیادہ خوبصورت، یعنی کتابی چہرہ تھا۔ اور گردن جو تھی آپ کی پاکیزہ خوبصورت سنگ مرمر کی طرح تھی۔ دونوں شانے کے بیچ میں ختم نبوت کی، یعنی ختم نبوت کی مہر تھی، اور سینہ مبارک آپ کو چوڑا اور بھرا ہوا تھا، اور سینہ مبارک شکم جو تھا، یعنی پیٹ جو تھا وہ سینے کے نہ برابر تھا، نہ آگے تھا اور نہ پیچھے تھا، اور شانے آپ کے جو تھے اس پر گوشت بھرا ہوا تھا، ایک دوسرے سے فاصلے پر تھا۔ کلائی مبارک آپ کی چوڑی تھی، یعنی شیر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ قوی تھی، اور ہتھیلیاں کے اوپر گوشت تھا، چوڑی تھی اور نرم ایسی تھی جیسے ریشم ہوتا ہے۔ اعضاء آپ کے چوڑے اور ہڈیاں بڑی بڑی اور چوڑائی میں مضبوط تھیں۔ آپ کے پاؤں مبارک پر گوشت زیبائش کے ساتھ ہموار، ایسے کہ جیسے پانی کے قطرے ہوں۔ ایڑی مبارک پر گوشت بہت کم تھا۔ انگلیاں مناسبت کے ساتھ دراز خوبصورتی سے آراستہ تھی۔ پسینہ اور آپ کا تھوک لاب مبارک خوشبو کی طرح، عنبر کی خوشبو کی طرف تھا، اور آپ کا بول براز جو تھا زمین اس کو نگل جاتی تھی، یعنی آپ کا پیشانہ پخاب جو تھا وہ کبھی زمین پر نہیں ٹھہرتا تھا، زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی، اور آپ کی رفتار مبارک تیز ہوتی، قدم مبارک اس قدر کشادہ زمین پر آہستہ پڑتے، مگر ان کا اٹھنا قوت کے ساتھ تھا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کی وجہ سے دنیا بنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ ہمیں ان کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کی امت بننا چاہیے، اور اپنے سب ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا، اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھیں، اور ممکن ہو سکے تو دوسروں کا زیادہ خیال رکھیں، اپنے سے بھی۔ اور آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، اس میں اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، اور آج کل پرہیز جتنا ہو سکے اتنا کریں، اور ٹھنڈی چیزیں کھائیں، اور باقی چیزوں سے، فضول قسم کی چیزوں سے، گرم چیزیں کھائیں اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز